السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جو دل کو چھو لینے والا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کی، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام میں اصلی عزت کسی کی شکل و صورت نسب میں نہیں، بلکہ اس کے ایمان اور نیک اعمال میں ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ایمان افروز واقعہ۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ ان کی شکل و صورت کچھ ایسی تھی کہ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ قد چھوٹا تھا، رنگ سانولا تھا، اور جسم بھی کمزور تھا۔ دنیا والے صرف ظاہری خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اصلی خوبی تقوی اور نیک نیت تھی۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کے کوئی ماں باپ نہیں تھے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا۔ لوگ ان سے دور رہتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن جلیبیب کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ممور تھا۔ وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، ان کی خدمت کرتے، اور ہر وقت ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال رکھتے، ان سے پیار سے بات کرتے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل و صورت کو نہیں دیکھا، بلکہ ان کے دل کی صفائی اور ایمان کی پختگی کو دیکھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جلیبیب رضی اللہ عنہ کی شادی کرا دی جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک صحابی کے پاس پیغام بھیجا اور فرمایا کہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں۔ جب یہ پیغام اس صحابی کو پہنچا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ان کی بیوی نے بھی یہ خوشخبری سنی تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں۔ دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بیٹی کا رشتہ جلیبیب کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ صحابی اور ان کی بیوی خاموش ہو گئے۔ ان کی خوشیاں جیسے ٹھہر گئیں۔ وہ سوچنے لگے کہ جلیبیب، وہ جن کے پاس نہ گھر ہے، نہ مال ہے، نہ خاندان ہے، وہ جن کی شکل و صورت لوگوں کو پسند نہیں۔ صحابی کی بیوی نے کہا، نہیں، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے بہتر رشتے سوچے تھے۔ یہ بات سن کر وہ صحابی بھی کچھ نہ کہہ سکے۔ دل میں تو وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو۔ لیکن یہ بات ان کی بیٹی نے بھی سن لی۔ وہ ایک نیک، پرہیزگار اور صاحب ایمان لڑکی تھی۔ اس نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے رشتہ بھیجا ہے تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے اپنے والدین سے پوچھا، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ مانگا ہے؟ والدین نے کہا، ہاں بیٹی، لیکن وہ رشتہ جلیبیب کے لیے ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی فوراً بول اٹھی، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرا رہے ہو؟ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف جا رہے ہو؟ اس نیک لڑکی نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَيَا وَيْنِ النَّمَامْ وَيْلِيَا مَا آمْنٍ زَاقِزِ الْوَيَا وَيْرِسَا وَلَيَا إِمَرَالِفْ إِنَ إِوَاوْنِ لِعَامَا أَلَخْنِرَمْنَ إِمَرْنِنَمْ۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کے معاملے میں ان کو اختیار ہو۔ اس نے کہا، اے میرے والدین، میں راضی ہوں اس شادی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ میری بھلائی جانتے ہیں۔ اگر تم نے انکار کیا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی۔ یہ سن کر والدین کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے تھے اور ایمان کے اصل امتحان میں ناکام ہو رہے تھے۔ والد نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم راضی ہیں، ہماری بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ نکاح ہو گیا۔ شادی کی تقریب سادہ اور مبارک طریقے سے ہوئی۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔
انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی شادی کروائی ہے۔ شادی کی پہلی رات کا وقت آیا۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے۔ دونوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی شادی کو چند ہی دن ہوئے تھے کہ مدینہ منورہ پر دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ فوراً تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی نئی نویلی بیوی کو الوداع کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں نکل پڑے۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان دشمنوں کے مقابلے میں بہادری سے لڑ رہے تھے۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ نے بھی شیر کی طرح لڑائی لڑی۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک ساتھ دشمنوں کو قتل کیا، لیکن آخر میں وہ شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا نام لے کر پوچھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں جلیبیب کو بھول گیا۔ جلیبیب کو تلاش کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے میدان جنگ میں جلیبیب رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ آخر کار انہیں مل گئے۔ وہ زمین پر پڑے تھے، ان کے جسم پر زخموں کے نشان تھے اور ان کے گرد 7 دشمنوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا، خزا منی وانا من، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں لیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے 7 دشمنوں کو قتل کیا اور پھر خود شہید ہو گئے۔ یہ میرے بہترین ساتھیوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ کوئی اور صحابی انہیں چھو نہیں سکا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رشک آ گیا۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو جلیبیب رضی اللہ عنہ کی بیوی پر کیا گزری، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس کی شادی کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے اور اس کا شوہر شہید ہو گیا، لیکن وہ صابر اور شاکر رہی۔ اس نے اللہ کی رضا پر راضی ہو کر صبر کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ روایات میں آتا ہے کہ جب جلیبیب رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت مشہور ہوئی تو مدینہ منورہ کے بہت سے لوگ اس خاتون کے پاس رشتے لے کر آنے لگے، کیونکہ لوگوں کو اب احساس ہو گیا تھا کہ اصل عزت دنیا کی شکل و صورت میں نہیں بلکہ ایمان اور اللہ کی رضا میں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ اسلام میں کسی کی قدر و قیمت اس کے رنگ، نسل، خاندان، شکل و صورت سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے تقوی اور ایمان سے ہوتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو مومن کو بغیر کسی شک و شبہ کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ صبر اور ایمان کا پھل اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وہ لڑکی جس نے دنیا کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو ترجیح دی، اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائی۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت نے انہیں ایسا مقام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رشتوں میں شکل و صورت، پیسہ اور خاندان کو دیکھتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل چیز دین اور اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ مانگنے آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا۔ آئیے ہم سب اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں ایمان اور تقوی کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ اور ان کی نیک بیوی کی طرح پکا ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔
جزاک اللہ خیر.